دعا جب گھر پہنچی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ابھی دعا اس سوچ سے باہر نہیں نکلی تھی کہ ایک اور عجیب چیز دعا کے سامنے تھی۔ اشر سامنے صوفے پر بیٹھا تھا، جس کے سر اور ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، منہ سوجا ہوا تھا۔ دعا کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر کچھ دے مارا ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے اللہ میرے ساتھ؟ دعا نے حقیقتاً فکر مند ہو کر کہا۔ دعا کے ذہن میں ایک دم کل والی کال آئی۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر اشر کے پاس گئی۔ اشر بھائی، یہ سب کیسے؟ دعا نے اشر اور عمیر کو دیکھ کر پوچھا۔ دعا آپ بھی پتہ نہیں کچھ لڑکے اشر بھائی کو بلا وجہ مار کر چلے گئے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بولے تھے کہ انسان کو اتنا ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے کہ کسی لڑکی کا محافظ نہ بن سکے۔ عمیر نے جلدی سے بتایا۔ ایسا کچھ نہیں کہا دعا، عمیر ایسی بول رہے ہیں۔ اشر نے عمیر کو آنکھیں دکھائیں۔ ہاں جھوٹ نہ بولو بھائی، تم نے خود ہی بتایا ہے، اور دیکھو بندوں نے آپ کو مارا۔ غلط لیکن بات ٹھیک تھی۔ عمیر نے اب مذاق کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب بتاؤ اشر بھائی، تم کس لڑکی کے محافظ نہیں بن سکے؟ عمیر نے پوچھا تو دعا نے ایک دم نظر اشر پر ڈالی، جو شرمندگی سے دعا سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ دعا دھیرے دھیرے چلتے اپنے کمرے میں آ گئی اور بیگ ٹیبل پر رکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ سب کون؟ اف اللہ! دعا کو رونا آ رہا تھا۔ معراج ابھی جہانگیر صاحب کے آفس سے نکلا تھا۔ معراج کو جب بھی اپنی کوئی بڑی بات منوانی ہوتی تو وہ جہانگیر صاحب کے پاس آفس میں جا کر ان سے خود بات کرتا تھا۔ آج تک اس کی ہر ایک ضد کو پورا کیا گیا تھا، لیکن آج اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ضد کی تھی۔ جب ہر ضد پوری کی جائے تو ضد کبھی جنون بن جاتی ہے، اور حد سے زیادہ جنون جان لیوا ہوتا ہے۔ معراج ابھی جہانگیر صاحب کے آفس سے نکلا تھا۔ معراج جہانگیر صاحب کے کمرے سے نکلا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضد پوری ہونے والی جا رہی تھی۔ وہ اپنی ضد پوری کر کے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس کی ضد کسی کے لیے نقصان دہ تو نہیں بن رہی۔ معراج کے جانے کے بعد جہانگیر صاحب کچھ سوچتے رہے، پھر بریرہ بیگم کو کال میں لا کر کچھ ہدایت دی۔ بریرہ بیگم کو بھی حیرت کا شدید جھٹکا لگا، لیکن معراج کے معاملے میں وہ کچھ بولنے سے احتیاط کرتی تھی۔ معراج ہنستا ہوا آفس سے باہر آیا تھا، اپنی کار میں جا کر بیٹھا، تبھی اس کا فون بجا۔ بولو، معراج نے کال اٹھا کر کہا۔ ہیلو سر، آپ نے جو کام کہا تھا وہ ہو گیا ہے۔ کسی نے فون پر معراج کو اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، جانے دو اس کو، لیکن اس پر نظر رکھو وہ پھر یہ حرکت نہ کر پائے۔ معراج نے ہدایت دینے کے ساتھ ہی فون بند کر دیا تھا۔ پھر سمندر کے کنارے پہ لا کر اس نے کار کھڑی کر دی اور اپنی کار سے اتر کے کار کے بونٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ سے سگریٹ سلگائی اور دوسرے ہاتھ سے فون سے کوئی نمبر ملا کے کان پر لگایا۔ دعا ابھی نہا کر باہر نکلی تھی اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حسین لمبے بال سکھا رہی تھی۔ کسی بہت گہری سوچ میں تھی۔ آخر یہ سب کون کر رہا ہے؟ دعا نے اپنے ذہن میں اس معاملے کو سلجھانا چاہا۔ اشر بھائی نہیں، عمیر بھی نہیں ہو سکتا تو پھر یہ سب میرے ساتھ ایک دم اف میرے اللہ! مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، امی کو بتاؤں یا ابو کو؟ ابھی دعا اپنی سوچوں میں گرفتار تھی کہ اچانک اس کے منہ گھنٹی بجی۔ اس نے فون کے نمبر کی طرف دیکھا تو یہ کل والا ہی نمبر تھا۔ نمرہ اور عمر دعا کا لیپ ٹاپ یوز کر رہے تھے، اس لیے وہ اپنے کمرہ چھوڑ کے بالکونی میں آ گئی۔ فون بار بار بجا جا رہا تھا۔ دعا کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ موبائل کی اسکرین پر چمکتا نمبر یہ کس کا تھا؟ یہ ایک سوال بن چکا تھا۔ دعا کے ذہن میں لاکھوں سوال تھے۔ کوئی طوفان آنے والا تھا، کچھ بڑا ہونے والا تھا۔ دعا کا دل کسی انہونی خبر سنا رہا تھا۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ مقابل شخص کوئی ضدی شخص معلوم ہو رہا تھا۔ دعا نے تنگ آ کر ڈرتے ڈرتے کال اٹھا لی۔ دعا بھی جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ سب کون کر رہا ہے۔ ہیلو، دعا نے ہمت کر کے اپنے حلق سے آواز نکالی۔ تمہیں کہا تھا نا کہ تم اس لڑکے کے ساتھ دوبارہ نظر نہ آؤ۔ ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی؟ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے مس دعا خان۔ مقابل نے بنا کوئی تمہید باندھے سیدھا کہا تھا، اور اس شخص سے دعا اپنا نام سن کر چکرا گئی تھی۔ آخر تم ہو کون؟ میں جو بھی ہوں۔ پیپر تمہارے ختم ہو چکے ہیں، اب بس میری بات ماننی ہے، اور وہاں ویسے بھی اب سکون سے گھر میں رہو، ویسے ہی کچھ دن بچے ہیں۔ مقابل بولتے بولتے رکا۔ کس چیز کے لیے کچھ دن؟ دعا نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہاری آزادی کے۔ مقابل ڈھٹائی سے تھا۔ یہ سب کیا بکواس ہے؟ میں کیوں مانوں تمہاری بات؟ کیا حق ہے تمہارا مجھ پر؟ تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکومت کرنے والے؟ دعا کا زبر اب جواب دے گیا۔ دعا نے غصے میں مقابل کے الفاظ پر غور نہیں کیا تھا۔ مقابل نے ایک زوردار کہکا لگایا اور ساتھ کہا، میری جان اتنی جلدی کیا ہے؟ تمہیں تمہارے ہر ایک سوال کا جواب مل جائے گا، خبردار!
تم نے مجھے اس ٹائٹل سے پکارا تو میں تمہاری کمپلین پولیس میں کر دوں گی۔ ہاں ہاں، اچھا، واقعی میں تو ڈر گیا۔ مقابل نے دعا کا مذاق اڑایا تھا۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ مقابل کے لہجے میں ہر درجے کی ضد۔ تو پھر تم سن لو، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی۔ دعا نے اپنا بات کر کے فون بند کر دیا تھا۔ دعا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی پوری زندگی میں ایک طوفان آ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ یہ بات کس سے شیئر کرے۔ میں کو بتاتی تو وہ لڑنے مرنے کی بات کرتا۔ احمد صاحب کو اس عمر میں اتنی بڑی ٹینشن دینے ٹھیک نہیں تھا۔ دعا حد سے زیادہ پریشان تھی۔ آپ بھی چلو نیچے آ کر کھانا کھا لو، آپ کو امی بلا رہی ہیں۔ عمر نے آ کر دعا کا ہاتھ تھام کر کہا، اچھا میں آتی ہوں۔ دعا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ دعا بھی آپ رو رہی ہیں؟ چھوٹے سے عمر نے بہن کی آنکھوں کی نمی دیکھ لی تھی۔ نہیں عمر، بس کوئی چیز آنکھ میں چلی گئی۔ دعا نے اپنے چھوٹے بھائی کی گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ عمر اپنی چھوٹی آنکھوں میں غصہ سجا کر، آپی اگر مہر بھائی آپ سے لڑیں گے تو میں ابو سے شکایت کروں گا۔ عمر دعا کے لیے بہت فکر مند ہوا۔ دعا کو ایک دم عمر کی محبت پر ڈھیر سارا پیار آیا تھا۔ دعا نے پیار سے عمر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، چلو نیچے چلتے ہیں۔ دعا گھر کا ہر ایک فرد دعا سے محبت کرتا تھا۔ دعا نیچے آ کر کھانے کے ٹیبل پر بیٹھ گئی اور خود کو نارمل پیش کر رہی تھی۔ دعا کے تمام گھر والے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ آج ہفتے کی رات تھی، سب لیٹ تک جاگا کرتے تھے اور یہ ایک فیملی بانڈنگ کا سلسلہ بہت عرصے سے چلتا آ رہا تھا۔ احمد صاحب اور سمیرہ بیگم بچوں کو بھرپور وقت دیا کرتے تھے۔ دعا، عمیر، نمرہ اور چاروں خوب ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ دعا بھی آ کر ان میں گھل مل کر ہنسی کھیل رہی تھی۔ یا اللہ میرے گھر کو کسی کی نظر نہ لگے، ایک انجانا سا خوف دعا کو ترسا رہا تھا۔ دعا نے اپنا ذہن جھٹکا اور پھر لوڈو کھیلنے لگی۔ کیا بات ہے راجہ صاحب، آج بہت خوش ہو؟ رضا نے مسکراتے ہوئے مہاراج کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بس یہ سمجھ لو کہ میری ایک ضد پوری ہونے جا رہی ہے، مہاراج نے غرور سے کہا۔ او بھائی، تیری آج تک کون سی ضد پوری نہیں ہوئی، یہ بتا دے۔ رضا نے ہنس کے کہا تو مہاراج بھی ہنس دیا۔ نہیں، لیکن اس بار کی ضد الگ تھی رضا، کسی کو سبق سنانا ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی۔ مہاراج نے ایک مسکان سجا کر کہا، تیرا دماغ کیا چل رہا ہے اب کی؟ زیب نے پوچھا۔ جو بھی چل رہا ہے بہت جلد تیرے سامنے ہوگا، مہاراج نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا۔ راج، تجھے پتہ ہے اپنے زیب میاں کسی کے عشق میں گرفتار ہو گئے ہیں؟ سمیر نے مسکرا کر مہاراج کو بتایا۔ اچھا، کس کے؟ مہاراج نے سگریٹ کش پھونکتے ہوئے کہا اور جوس کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا۔ یار وہی حجاب والی لڑکی، سمیر نے ایک دم کہا تو مہاراج اور رضا دونوں ہی مشکوک ہو گئے۔ مہاراج کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پہ کھولتا ہوا پانی ڈال دیا ہو۔ کیا کہا؟ مہاراج نے ایک دم اپنے تیور بدل کر پوچھا۔ سمیر اور زیب دونوں ہی مہاراج کی اس ریئیکشن کی امید نہیں کر رہے تھے۔ ہاں مہاراج، تو نے مجھے گھٹیا حرکت کرنے سے منع کیا تھا، اب میں اس لڑکی کو پسند کرنے لگا ہوں اور اماں کو اس کے گھر رشتے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ وہ میری بہن کے کالج میں پڑھتی ہے، زینب نے مسکرا کر کہا، اور کس حد تک مہاراج کی جلن کا بھی اندازہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ لڑکی؟ ہاں، اس کا نام؟ ابھی زیب کے منہ سے الفاظ ادا نہ ہوئے تھے کہ مہاراج ایک دم بول پڑا۔ خبردار، جو تو نے اس کا نام اپنی زبان سے زیر لب کیا، یہ آخری اور پہلی بار تھا جو تو نے اس کا ذکر کیا۔ میں دوبارہ یہ سب نہ سنوں، اور تیری اماں وہاں نہیں جائیں گی۔ زیب اگر مہاراج کا دوست نہ ہوتا تو وہ کب اس کا منہ توڑ چکا ہوتا، لیکن مہاراج اپنے غصے پر قابو رکھا اور رضا کو بول کر اٹھ کے چلا گیا۔ رضا، اس کو اپنی زبان میں سمجھا دینا۔ مہاراج جہانگیر جس چیز پر نظر آ جائے، کوئی اسے دیکھے تو اس کو یہ بات پسند نہیں۔ راج بول کر تیزی سے نکل گیا۔ اگر مہاراج تھوڑی دیر وہاں اور رکتا تو زیب کا حشر کر دیتا۔ مہاراج کو ایک عجیب سی جلن محسوس ہو رہی تھی، وہ جلن جو اس نے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ ویٹ کی سگریٹ سے منہ سے نکالی اور منہ پہ لگا لی۔ مہاراج نے اپنی جیب سے وہ اپنی مائنڈ کو سلو کرنا چاہتا تھا۔ وہ کافی دیر سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا اور پھر اپنے گھر جا کر خاموشی سے سو گیا۔ آج اتفاق سے اتوار تھا اور احمد صاحب سمیت سب لوگ گھر پر ہوتے ہیں۔ وہ اتوار کو کافی دیر سے اٹھی تھی۔ اف اللہ، آج بہت دیر سے اٹھی ہوں۔ دعا نے اپنے بالوں کو جوڑا باندھا اور باتھ روم میں گھس گئی، کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے اسے نماز پڑھی اور پھر نیچے اتر کے لاؤنج میں اتری، جہاں احمد صاحب اور سمیر بیگم باتوں کی آواز آئی تھی۔ دعا گرم جوشی سے سلام کرتی اپنے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم امی ابو جان۔ جیسے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، سامنے ہی ٹیبل پر بڑے بڑے مٹھائیوں اور پھولوں کے ٹوکرے پڑے ہوئے تھے۔ ارے واہ، یہ کون لایا ہے؟ دعا نے آگے بڑھ کے ٹوکروں کو چھوا اور پھر احمد صاحب اور سمیرہ بیگم کو دیکھا۔ وہ کافی حد تک پریشان نظر آ رہے تھے۔ احمد صاحب اور سمیرہ بیگم کچھ دیر تک دعا کو گھورتے رہے، پھر سمیرہ بیگم بولی، کیا واقعی دعا تم نہیں جانتی یہ ٹوکرے کون لایا ہے؟ سمیرہ بیگم کے انداز پر دعا کو حیرت ہوئی۔
آج تک کبھی انہوں نے اس سے ایسی بات نہ کی تھی۔ ان کی نظروں میں آج شک تھا یا دعا کو لگا جی امی واقعی نہیں جانتی یہ سب کون لایا ہے۔ دعا نے حیرت سے کہا جھوٹ مت بولو دعا، احمد صاحب نے غم سے بھری آواز میں کہا۔ دعا کو لگا کہ کوئی اس کے دل میں سلاخ سا چھو کے گزر گیا ہو۔ ابو میرا یقین کریں۔ دعا آگے بڑھنے لگی تو احمد صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور خود لاؤں سے باہر کی طرف چلے گئے۔ دعا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پہلے سمیر بیگم کو دیکھا، پھر عمیر کو۔ امی یہ سب کیا ہے؟ عمیر اور دعا دونوں نے ایک ساتھ سوال کیا۔ اس کا جواب میں تم سے لوں گی دعا، سمیرہ بیگم نے بہت سخت لہجے میں کہا۔ ابھی میں عمیر اور تمہارے ابو ضروری کام سے حیدرآباد جا رہے ہیں، تم سے آ کر بات کروں گی۔ ابھی تم چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، تمہارے نانا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے جانا ضروری ہے، رات تک آ جائیں گے ہم۔ سمیرہ بیگم بھی دعا سے ملے بنا اور کچھ کہے بنا نکل گئی۔ دعا نے بے بسی سے عمیر کو دیکھا۔ عمیر یہ سب آپ ہی مجھے خود نہیں پتا کیا بول رہی ہیں۔ تم پریشان نہ ہونا، میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے، تم اپنا خیال رکھنا اور پریشان بالکل نہ ہونا، گھر کا دروازہ لاک کر کے رکھنا۔ میں نے بڑی بہن کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور خود بھی جانے کے لیے نکل گیا۔ دعا بے سود سی ہو کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اے میرے اللہ مجھے اس آزمائش میں ثابت قدم رکھنا، پتہ نہیں کون سا نیا طوفان آنے والا ہے۔ امی ابو نے آج تک میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا۔ دعا کی سوچ ہر چیز باہر تھی، ایک کے بعد ایک پریشانیاں آ رہی تھیں۔ اس نے چکراتے ہوئے سر کو تھاما اور اٹھ کر عمر اور نمرہ کے پاس چلی گئی۔ وہ کافی دیر سے روڈ پر گاڑی کیے کچھ سوچ رہا تھا۔ اپنی گاڑی میں وہ تقریباً 1 گھنٹے سے بیٹھا اور اس کی نظر مسلسل ایک جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بس سے ہی موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا، پھر ایک قدم اپنی گاڑی سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ رات کا وقت تھا اس لیے روڈ سنسان تھی۔ وہ ہلکے قدم بڑھتا آگے بڑھا۔ ایک بار اس نے دوبارہ ادھر نظر گھمائی تھی، پھر اپنی منزل کے بالکل پاس آ کر وہ اپنے جانے کا راستہ تلاش کر رہا تھا اور پھر بالآخر اس کو راستہ مل گیا۔ وہ ایک بار پھر اپنی ضد کی خاطر ایک اور غلط قدم اٹھا رہا تھا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے وہ سوچ لیتا، پھر اس کو ہر حال میں پورا کر لیتا تھا۔ وہ کام کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، کٹھن کیوں نہ ہو، بس ایسا ہی تھا وہ ضدی۔ رات کے 9 بجے تھے۔ اب تک دعا اس قدر سو چکی تھی کہ اس کی سر کی رگیں پھٹ رہی تھیں۔ اگلے دن عمر اور نمرہ نے اسکول جانا تھا، وہ دونوں سو چکے تھے۔ پھر پورا دن دعا ان دونوں کے ساتھ ہی لگی رہی۔ عمر اکیلا تھا اس لیے نمرہ اس کے کمرے ہی میں سو رہی تھی۔ دعا ان دونوں کو دیکھ کے اپنے کمرے میں آ گئی اور فون ملا کر عمیر سے واپس آنے کی خبر لے رہی تھی۔ وہ لوگ آدھے راستے میں تھے، ابھی تک ان کو آنے میں 1 گھنٹہ تھا۔ دعا اٹھ کر اپنے ٹیرس پہ گئی اور چاند کو دیکھنے لگی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کو چھوتی ہوئی وہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے نماز کے لیے اپنی ٹیرس میں آ گئی اور وہیں نماز شروع کر دی۔ دعا نے عشاء کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو اس کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو نکل پڑے۔ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو ہی میرے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ اف کتنی لمبی لو لگاتی ہو تم اپنے اللہ سے، کسی نے پیچھے سے کہا۔ دعا نے پلٹ کر دیکھا تو دعا زور زور سے دعا مانگ رہی تھی۔ کافی دیر دعا مانگ کر دل ہلکا کر وہ اٹھی تھی۔ ابھی نماز پڑھ کر جائے نماز پر نہیں اٹھائی تھی۔ اف کتنی لمبی لو لگاتی ہو تم، کسی نے پیچھے سے کہا۔ دعا پلٹ کر دیکھا تو اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور مقابل نے کرسی سے اٹھ کر آگے بڑھ کر فون اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چلا کر اپنا نقصان کرو گی میڈم، اس وقت میں تمہارے کمرے سے پایا گیا تو خود اپنا نقصان کرو گی، خود سوچ لو، اس نے مکر کہا تو دعا کے منہ سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب چیخو مراج جہانگیر۔ دعا کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر مراج کا نام نکلا تھا۔ دعا ابھی تک حیرت کے شدید جھٹکے میں تھی اور اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور مراج کے سامنے اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجائے ہوا تھا۔ مراج نے ایک نظر دعا کے سر پہ ڈالی۔ لائٹ آسمانی کلر کے کپڑے پہنے، سر پہ نماز کی طرح دوپٹہ لیے، سادہ سا چہرہ، بے تحاشا نور تھا اس کے چہرے پہ۔ رونے کی وجہ سے دعا کی کھڑی ناک اور بڑی بڑی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ گلابی رنگت پر لال لال رخسار دعا کی سادگی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ مہاراج کو یہ لڑکی کچھ عجیب لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں داخل ہونے کی؟ کیا سمجھتے ہو تم کو؟ بولو کیا سمجھتے ہو؟ دعا تقریباً چلا رہی تھی۔ مس دعا خان، تم جتنی زور سے چیخو گی اپنا نقصان کرو گی، مہاراج نے بڑے مزے سے کہا۔ مہاراج کو واقعی دعا پر ہنسی آئی تھی۔ تم چیز کیا ہو آخر؟ بتاؤ مجھے۔ مہاراج مزید آگے بڑھا تھا اور ایک جھٹکے سے دعا کے ہاتھ سے گلاس لے کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ دعا اس وقت زخمی شیرنی کی طرح دھاڑ رہی تھی۔ تم پوری کی پوری جنگلی بلی ہو، مہاراج نے پھڑپڑاتی دعا کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ لیکن دعا کسی صورت میں قابو نہیں آئی تھی۔ وہ مسلسل مہاراج کو دھکے دے رہی تھی۔ میری بات سنو، مہاراج نے دعا کو تھام کر بولا۔
دفع ہو جاؤ یہاں سے، چھوڑ دو مجھے۔ دعا پوری طاقت سے چلائی اور ساتھ ہی اپنی تر قوت سے معراج کو دھکا دیا۔ چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ دعا مسلسل چیخ رہی تھی۔ معراج کی گرفت بہت سخت تھی، اس لیے وہ خود کو معراج کی گرفت سے آزاد نہ کر پائی۔ معراج کا پاریا اب ہائی ہو چکا تھا۔ دعا ایک دم زور سے چیخا اور مضبوطی سے دعا کو دونوں کندھوں سے تھام کر بولا، بات سنو میری، کان کھول کر۔ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، مجھ سے رسان سے بات کرو۔ اگر کچھ غلط کرنا ہوتا تو میں تمہارے گھر آ کر نہیں کرتا۔ جن سے نکاح کیا جاتا ہے ان سے میں شادی سے پہلے یہ سب۔ معراج کی آنکھوں میں شرارت اور چمک تھی۔ دعا نے پھر ایک زوردار جھٹکا مارا اور وہ اپنی پوری قوت استعمال کری تھی، لیکن معراج پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ دعا کو تھامے ہوئے تھے۔ کیا تم سے شادی؟ ہوش میں ہو تم؟ دعا نے لال ہوتی آنکھوں کو مزید بڑے کر کے کہا، مر جاؤں گی پر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ سنا تم نے معراج جہانگیر؟ تو یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ دعا کو اس وقت غضب کا غصہ تھا۔ اگر معراج کی گرفت ذرا سی بھی ہلکی ہوتی تو دعا اس کو زوردار کوئی چیز دے مارتی۔ دعا، کان کھول کے میری بات سنو۔ اب جو میں بول رہا ہوں اس کا ایک ایک لفظ تمہارے دماغ میں گھسنا چاہیے۔ دعا کی آنکھوں میں بے شمار آنسو تھے اور وہ معراج کے ہاتھوں کی مضبوطی گرفت پھٹی پھٹی آنکھوں سے معراج کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی بڑی بڑی اور گہری آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ میں نے تمہارا گھر اپنا رشتہ بھجوایا ہے۔ دعا کو لگا ایک پل اس کے لیے دل بند ہو جائے گا۔ میرے والدین آج آئے تھے تمہارے گھر میں میرے رشتہ کی بات کرنے، لیکن تمہارے ابا جی نے یہ بات بول کر انکار کر دیا کہ تمہارا رشتہ تمہارے کزن اشر سے طے ہے۔ تبھی اس کے ساتھ تم اتنا گھومتی تھی نا تم۔ انجام بھی تمہارے سامنے ہے اس کا۔ میں نے کہا تھا نا تم اب اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ معراج کی گرفت سے اب دعا کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ معراج جہانگیر کو نہ کی عادت نہیں ہے۔ تم میری نظر میں آ چکی ہو، مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی اور تمہیں کہیں میں جانے دوں گا بھی نہیں۔ اس لیے تمہارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ میرے اور تمہارے والدین یہ جانتے ہیں کہ تم بھی مجھ سے شادی ہی کرنا چاہتی ہو اور شدید محبت کرتی ہو مجھ سے، اور میں بھی۔ معراج نے بے تکلف کہہ کے ایک آنکھ شرارت سے دبا کر کہا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت جیسی ہلکی پڑی، دعا ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی تمہاری؟ کس حق سے چھوا تم نے مجھے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تم سے شادی کروں گی؟ دعا کرائی کس زخمی شیرنی کی طرح۔ معراج جہانگیر، تم نے دنیا کے لیے ہوگے بہت بڑے آدمی، لیکن میرے لیے نہیں۔ دعا کا غصہ عروج پہ تھا۔ میں کنواری مرنا پسند کروں گی، لیکن تم سے شادی ہرگز نہیں کروں گی، اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ معراج دعا کی الماری کے ساتھ ٹیک لگائے ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا۔ وہ براؤن کلر کی جیکٹ، بلو پینٹ اور سفید رنگ کی شرٹ پر اعلیٰ قسم کا ہینڈسم لگ رہا تھا، اور اس کے کچھ بال اس کے ماتھے پہ پڑے۔ بڑھی ہوئی شیو اس کی وجہ بنا رہی تھی، اس کو اور مزید وجہ بنا رہی تھی۔ اوہ اچھا، سچی مر جاؤ گے؟ معراج نے دعا کا مذاق اڑایا۔ ہاں، لیکن تمہاری بیوی کبھی نہیں بنوں گی۔ تم نے میرے ماں باپ سے جھوٹ کہا، تبھی وہ مجھ سے ناراض تھے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ کس طرح کے انسان ہوں؟ بس جس طرح کا ہوں سمجھ لو۔ مس دعا خان، شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، وہ بھی تم اپنے گھر والوں کو مناؤ گی۔ معراج اب الماری سے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ ہرگز بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں۔ صرف اور صرف اپنے والدین کو تمہاری حقیقت بتا دوں گا۔ چلو مرضی تمہاری، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے دعا؟ معراج نے کرسی سے اٹھ کر کہا۔ کیا؟ دعا نے ایک دم غصے سے پوچھا۔ جو لڑکا تمہاری کمرے میں آدھی رات کو آ سکتا ہے، جو لڑکا تمہارے کزن کو پٹوا سکتا ہے، جو لڑکا تم پر پل پل کی نظر رکھ سکتا ہے، جو لڑکا ایک لڑکے کو ڈھونڈ کر تمہارے اوپر بری نظر ڈالنے کی وجہ سے پٹوا سکتا ہے، کیا وہ لڑکا تمہارے بھائی کے ساتھ کچھ… اوہ ہاں، یاد آیا، تمہارے تو 2 بھائی ہیں نا؟ تمہارے 2 بھائیوں میں سے کسی ایک کو کچھ بھی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ویسے کراچی شہر کی حالت تو تم جانتی ہو۔ معراج نے بڑی ہوشیاری سے دعا تک اپنی بات پہنچائی تھی۔ افسوس، تمہارے ماں باپ تو برداشت نہ کر پائیں گے۔ تمہارے بہن روز اسکول جاتی ہے نا، اگر کسی دن وہ گھر واپس نہ آئے تو تمہارے بابا ماما کو کچھ ہو جائے۔ دعا بے یقینی سے معراج کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی اس قدر شفاف اور سخت دل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کڈنیپ کر کے بھی کے ساتھ تمہارا نکاح کر سکتا تھا۔ کڈنیپ یا نکاح کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ معراج نے دعا کو مزید جلانے اور ڈرانے کے لیے کہا تھا۔ لیکن فرض کرو تمہارے باپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی بیٹی کے کمرے میں جو جوان لڑکا کھڑا ہے، یا تمہارے والد صاحب کے اوپر کوئی بھی کیس کرا دوں تو، یا اس عمر میں ان پر کوئی الزام لگ جائے، کیا وہ اس عمر میں یہ سب برداشت کر لیں گے؟ تم اچھی طرح جانتی ہو دعا، میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ دنیا پیسے کی ہے اور میرے پاس بے پناہ ہے۔ تم میری شکایت کرنے پولیس جاؤ گی، وہ پولیس جو میرے باپ کے ٹکڑوں پر پلتی ہے۔ تم نے کہا تم مر جاؤ گی، تم تو مر جاؤ گی، لیکن کبھی سوچا ہے کہ
تمہارے مرنے کے بعد تمہارے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ تو تمہارے پاس جو آپشن بچتی ہے وہ یہی ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو، تمہارے گھر والوں کو تم خود مناؤ، اور ہاں، میں جواب ہاں میں ہی سنوں گا، کیونکہ اگر اس کے خلاف کچھ ہوگا تو تم اس کی ذمہ دار ہوگی۔ میں جو کہتا ہوں میں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ میں عزت سے تمہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، عزت ہے میرے ساتھ چلو، مجھے کسی غلط کام پر مجبور نہ کرو، اور اگر ضرورت پڑی تو میں وہ کرنے پر ذرا دیر بھی نہیں لگاؤں گا۔ میں تمہیں آپشنز دے چکا ہوں، جو تمہیں آسان لگے تم کر لو۔ دعا ایک گم سی کیفیت میں آ گئی۔ اب مرضی تمہاری ہے دعا خان، یا تم مجھ سے شادی کر لو یا پھر تیار ہو جاؤ، زندگی کی اتنی تکلیف دہ ہونے والی ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں تمہاری زندگی اس قدر مشکل بنا دوں گا کہ تم مرو گی مجھ سے شادی کے لیے۔ میں کل رات کو فون کروں گا، تم مجھے خوش خبری ہی سناؤ گی، میرے ہونے والی حسین بیوی۔ مہاراج نے دعا کے پاس آ کر کہا۔ دعا کوئی بھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ مہاراج نے ایک نظر دعا پر ڈالی اور پھر تیزی سے جس رستے سے آیا اسی رستے نکل گیا۔ دعا ایک دم زمین پر بیٹھ گئی اور وہ کیا بول رہا تھا۔ دعا بے حد روئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ یہ واقعی میرے گھر والوں کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، میں نے یہ نہیں سوچا۔ دعا اس وقت بے بسی کی انتہا پہ تھی، اس کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یا اللہ مجھے فیصلہ کرنے کی ہمت دے۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر منہ چھپا کے رو رہی تھی۔ مہراج دعا کے گھر سے سیدھا اپنے گھر آیا تھا۔ وہ اپنی جیت کے بے حد قریب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ بھی ہو دعا کو بول کر آیا ہے، اس کے بعد دعا کا فیصلہ کیا ہوگا۔ وہ گنگناتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ آج اس کا موڈ اچھا خاصا خوشگوار تھا۔ اس کے گھر ایک بھابھی بھی آ چکی ہے، لیکن مہاراج کا صدر سے ایک دو بار ہی سامنا ہوا تھا۔ وہ گھر والوں کے ساتھ رہتا ہی کہاں تھا، لیکن اپنے گھر والوں سے میلوں کے فاصلے اس نے خود بنا رکھے تھے۔ مہاراج! بریرہ بیگم نے مہاراج کو آواز دی۔ مہاراج جو بریرہ بیگم کو دیکھ کر اپنی کمرے کی طرف مڑ رہا تھا، ان کی آواز پر ایک دم رک گیا اور ناگواری سے بولا، جی فرمائیں۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ بریرہ بیگم نے کہا، جی بیٹا۔ بریرہ بیگم نے بھی بات شروع ہی کی تھی کہ مہاراج نے ایک دم روک دیا۔ پلیز جو بات کرنی ہے ذرا جلدی کریں، تمہید مت باندھیں۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ بریرہ نے اپنی سیدھی بات کی۔ کیا سب؟ آئی برو اٹھا کر مہاراج نے پوچھا، تم یہ سب کہ اپنی ہما کی اور اس بچی کی زندگی کیوں تباہ کر رہے ہو؟ آج میرے پاس ہما آئی تھی اور وہ رو رو کے بول رہی تھی کہ یہ شادی نہ ہونے دو۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ تمہاری بھابھی کی چھوٹی بہن ہے۔ میرے بیٹے وہ لڑکی، بس مسز جہانگیر، اٹ از انف۔ وہ بریرہ بیگم کو مسز جہانگیر ہی بولتا تھا۔ مہاراج ایک دم غصے سے اٹھا تھا۔ میرے معاملے سے دور رہیں، آپ میرے باپ کی بیوی ہیں، میری ماں میں آپ کو نہیں مانتا اور نہ میری ماں ماننے کی کوشش کریں۔ میرے معاملات سے دور رہیں آپ۔ میرا جو دل ہوگا میں وہی کروں گا، اور جہاں تک بات ہما کی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اس کی بہن کا سسرال ہے۔ میں تو لڑکا ہوں، اس کو اپنی عزت کا خیال خود ہونا چاہیے۔ مہاراج بول کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بریرہ بیگم کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو آئے تھے۔ اتنے سالوں میں بھی وہ مہاراج کے دل میں جگہ نہ بنا سکی تھی۔ وہ روتی دھوتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مہاراج اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کافی غصے میں تھا۔ اس کا موڈ بریرہ بیگم کی باتوں کی وجہ سے آف ہو چکا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھا، اچانک اس کے موبائل پر ہما کی کال آنا شروع ہو گئی۔ مہاراج نے کال پک کی۔ ہیلو مہاراج۔ ہما رو رہی تھی۔ مہاراج پلیز میرے ساتھ یہ مت کرو، دیکھو پلیز، تم کسی اور لڑکی سے شادی کرنے جا رہے ہو، مجھے رضا نے بتا دیا ہے، دیکھو پلیز ایسا مت کرو۔ مہاراج! ہما کی آواز کافی بھیگی ہوئی تھی۔ ہو گیا یا اور بولنا ہے؟ مہاراج نے نارمل سے انداز میں کہا۔ مہاراج کے اوپر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہما اس کی ضد نہیں تھی، دعا اس کی ضد تھی۔ ہما اب غور سے میری بات سنو، تم میرے صرف دوست تھی، میرے سر پہ چپکو مت۔ اور ابھی بھی تمہیں یہی نہیں پتا لگا کہ ڈرامہ کہ میری شادی کس سے ہونے جا رہی ہے؟ جب تمہیں پتا لگے گا تو میں وارن کر رہا ہوں، میرے راستے میں آنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا۔ دوستی تم نے مجھ سے کی تھی، میں نے نہیں۔ آئی بات سمجھ؟ اور خود کو اتنا بھی گرانا نہیں چاہیے کہ کوئی بھی آپ کو کچل کر چلا جائے۔ مہاراج نے اپنی بات ختم کر کے فون کاٹ دیا۔ اب وہ صرف اور صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو آگے کیا کرنا ہے۔ دعا نے آنکھیں کھولی تو وہ زمین یہیں پہ سو رہی تھی جہاں وہ رات کو بیٹھ کے رو رہی تھی۔ وہ شاید روتے روتے سو گئی، اور جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں گئی، کپڑے بدل کے نیچے آئی تو ناشتے کی میز پر احمد اور سمیرہ صاحب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ دعا سلام کر کے خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور چائے کا کپ اٹھا کر چائے نکالنے لگی۔
احمد صاحب نے دعا کو مخاطب کیا۔ آج تک احمد صاحب ہمیشہ اس کو میری شہزادی یا میری گڑیا کہہ کے بلایا کرتے تھے، لیکن آج پہلی بار انہوں نے اس کو اس طرح سنجیدہ ہو کر پکارا تھا۔ جی، دعا نے نظر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ وہ نظر اٹھانے کی ہمت نہیں پیدا کر پائی تھی۔ عمر اور نمرہ اسکول جا چکے ہیں اور عمیر ابھی اٹھ کر آیا تھا۔ راج جہانگیر سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ احمد صاحب نے سیدھے لفظوں میں بات شروع کی تھی۔ تو اچانک سے اس سوال کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے بہت زیادہ گھبرا گئی اور ہاتھ میں پکڑا کپ اس کے ہاتھ سے تقریباً گرنے ہی والا تھا۔ دعا خاموش رہی۔ دعا، تمہارے ابو کچھ پوچھ رہے ہیں۔ اب کی بار سمیرہ بیگم نے کہا، تم کیسے مہاراج جہانگیر کو جانتی ہو؟ عمیر بھی نہ سمجھنے کی کیفیت میں تھا۔ ماما بابا کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے ایک دم تڑپ کے بولا، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کل راجہ جہانگیر صاحب اچانک ہمارے گھر آ کے ہم سے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگنے لگتے ہیں، تو کیا ہم اس بیٹی سے پوچھیں جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے؟ احمد صاحب نے سخت الفاظ میں بات کی۔ کیا؟ عمیر کو بھی ایک جھٹکا لگا۔ دعا کو اپنا دل دبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک رنگ آتا اور ایک رنگ جاتا۔ وہ کہاں اتنے بڑے آدمی اور کہاں ہم؟ کیا ان کو وہی نازل ہوئی تھی کہ ہمارے گھر میں بیٹی ہے؟ سمیرہ بیگم نے سختی سے کہا، ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ ماما بابا، عمیر نے اپنی بہن کو اچھی طرح جانتا ہے اور اس کا جانتا تھا، اس لیے فوراً بولا، ہاں مجھے پتہ ہے میری بیٹی کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گی، تب بھی میں اس کے منہ سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ احمد صاحب نے نرمی سے کہا، جہانگیر صاحب کا کہنا ہے کہ تم اور ان کا وہ امیر بیٹا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اور تم بھی صرف اور صرف اسی سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ احمد صاحب نے سوال کیا۔ بول دو یہ جھوٹ ہے دعا، سمیرہ بیگم نے تڑپ کے کہا۔ دعا کو ایک ایک لفظ اپنے اندر خنجر کی طرح لگ رہا تھا۔ ہم تمہارا رشتہ پہلے ہی اشر سے پکا کر رہے ہیں۔ احمد صاحب نے دعا کا ذہن صاف کرنے کے لیے بتایا۔ بولو دعا، کیا راجہ جہانگیر سچ بول رہے تھے؟ کیا تم اور مہاراج؟ دعا خاموشی نظر بیٹھی جھکائی بیٹھی رہی۔ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کی خاموشی یہ بتائی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ احمد صاحب کی آواز روند کی، میری بیٹی یہ نہیں کر سکتی۔ سمیرہ بیگم کی آواز میں بھی ڈر تھا۔ دعا کے ذہن میں ایک جنگ چھڑی، دل کچھ بول رہا تھا، دماغ کچھ، لیکن اب وہ اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کر چکی تھی، اب اس کو اس فیصلے پہ جمع رہنا تھا۔ بولو دعا آپی، یہ جھوٹ ہے نا؟ اب عمیر کی دعا کی خاموشی دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ دعا کے منہ سے رک کر نکلا، جی۔ بولو آپی، یہ جھوٹ ہے نا یہ سب؟ اب عمیر کی دعا بولو آپی، جھوٹ ہے نا یہ سب باتیں؟ اب عمیر کی دعا کی خاموشی دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ دعا کے منہ سے رک رک کے نکلا، جی نہیں، یہ سب سچ ہے۔ میں اشر سے نہیں، مہاراج سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ دعا نے ایک ایک لفظ مضبوط لہجے میں کہا، لیکن دعا کے ان الفاظ پر احمد صاحب اور سمیرہ بیگم آگ بگولا ہو گیا، جبکہ عمیر کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم تمہاری شادی اشر سے کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی تم یہ سچ بولتی ہو؟ احمد صاحب نے زیادہ شوق میں تھے۔ جی جانتی ہوں، میں اشر سے شادی نہیں کروں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میری پسند مہاراج ہے۔ احمد صاحب نے آگے بڑھ کے اپنی جان سے زیادہ بیٹی کے نرم نرم گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور دعا کرسی کی زمین پر گری تھی۔ ابو کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو سائے میں لیا تھا۔ جان سے مار دوں گا ہم اسے۔ احمد صاحب کا اشتعال عروج پہ تھا۔ کیا اسی دن کے لیے تمہیں اتنا پیار دیا کہ تم اپنی باپ کی عزت کا جنازہ نکال دو؟ وہ غصے میں چلا رہے تھے۔ صحیح کہتے تھے لوگ، بیٹیوں کو جلا کے مار دیا جائے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم میری بیٹی ہو دعا۔ جس لڑکی کو میں اپنا غرور سمجھتا تھا، میری وہ عزت کا تماشا بنا چکی ہے۔ کیا کمی تھی؟ کیا میں تمہیں وہ سب نہیں دے پایا جس کی وجہ سے تم مہاراج جیسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ دعا بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ دعا نے مار کھائی تھی۔ دعا کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو تھے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو تو تمہاری شادی مہاراج سے نہیں بلکہ اشر سے ہوگی۔ احمد صاحب نے چلا کر کہا، سوری ابو، میں اشر سے شادی نہیں کروں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر تم نے مہاراج جہانگیر سے شادی کی تو اس گھر کے تمام دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ احمد صاحب نے بہت بڑی بات بول دی تھی اور ان کو امید تھی کہ دعا اپنی ضد چھوڑ دے گی۔ اسلام مجھے میری شادی کرنے کا حق دیتا ہے ابو جان۔ میں صرف مہاراج سے شادی کروں گی اور جو سزا آپ مجھے اس کے بعد دیں گے وہ مجھے قبول ہوگی۔ دعا نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہا تھا، آپی۔ میں نے حیران ہو کر بہن کو دیکھا تھا اور پھر احمد صاحب کو دیکھا جو صدمے کی سی حالت میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں عمیر، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، دعا بول کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ یہ ان کی وہی دعا تھی جو کبھی باپ کی پسند کے بغیر کپڑے نہ پہنتی تھی، اور آج اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لیے وہ ماں باپ کے خلاف جا کر دعا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر اپنا
درد کم کرنے کی کوشش کی رہی تھی، لیکن اس کا درد مسلسل بڑھا ہی جا رہا تھا۔ دونوں ہی رستوں میں اس کو قربانی دینی تھی۔ دعا مراج کو جتنا جانتی تھی وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ شخص ہر حد پار کرنے والا ہے، اور دعا کے خاندان اور کو رونے میں عزت رونے میں کچھ نہیں کرے، کہیں کسی بھی حد تک جائے گا یا اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچائے گا۔ وہ یہ سوچ کے ہی ڈر جاتی تھی کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ماما بابا پلیز مجھے معاف کر دیں، میں یہ سب آپ لوگوں کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ ابو میں آپ کے خلاف جانا نہیں چاہتی تھی، پر میں مجبور ہوں۔ آپ نہیں جانتے اگر میں مراج کے خلاف گئی تو ایک سارا نقصان صرف اور صرف آپ لوگ اٹھائیں گے۔ میں مجبور ہوں۔ ہمارا نظام کرپٹ ہے۔ پاکستان میں وہی طاقتور ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ اگر احمد صاحب کو وہ سچ بتا دیتی تو چاہے جتنا بھی اپنی بیٹی کے لیے لڑتے، لیکن راجہ جہانگیر اور مہاراجہ جہانگیر سے جتنا آسان نہیں تھا۔ وہ بزنس مین اور پولیٹیشین تھا، جبکہ احمد صاحب ایک سیدھے سے سادے عام آدمی تھے۔ وہ کہاں تک لڑتے؟ دعا اپنی ذات سے اپنے ماں باپ کو یہ درد نہیں دے سکتی تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ وہ دور چلی جائے۔ اس کی زندگی ایک دم سے تبدیل ہوئی تھی، ہر چیز پرائی ہونے کو تھی۔ جس گھر میں وہ خوش ہوتی تھی وہاں آج صبح سے کمرے میں بند تھی۔ عمیر اور سمیرہ بیگم آئے تھے اس کو بلانے، لیکن وہ باہر نہیں گئی۔ نمرہ اور عمر دونوں بھی ان باتوں سے انجان تھے۔ گھر میں ایک اداسی کی فضا تھی، آزمائش شروع ہو چکی تھی۔ دعا نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھی تھی جب سمیرہ بیگم دعا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دعا نے قرآن پاک پڑھ کر ایک طرف دیکھا۔ تمہارے ابو نے جہانگیر صاحب کو جواب دے دیا ہے، وہ کل آ کر شادی کی تاریخ پکی کر جائیں گے، لیکن دعا اپنے ابو کی وہ بات یاد رکھنا، میں بھی انہی کے فیصلے کا ساتھ دوں گی۔ اس گھر کے دروازے تم پر بند ہو جائیں گے۔ دعا خاموشی سے سن رہی تھی۔ کیا اسی دن کے لیے تمہارے باپ نے تم پر بھروسہ کیا تھا؟ مت کرو میری بچی ایسا، یہ لوگ ان کی جھوٹی شہرت کسی کی نہیں ہوتی۔ سمیرہ بیگم رو رہی تھیں۔ دعا وہ لوگ ہم سے الگ ہیں، ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں، اپنے جیسے لوگوں میں ہی شادی کرنی چاہیے۔ اپنے ابو اور مجھے اتنا مت دکھ دو، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ سمیرہ بیگم نے بیٹی کو سمجھایا۔ امی میں فیصلہ کر چکی ہوں، اپنے ارادے کمزور نہیں کرنا چاہتی، اس لیے مضبوطی سے بولی۔ دعا یہ سب مجبوری میں کر رہی ہیں، لیکن وہ یہ قربانی نہ دیتے بھی نتیجتاً مراج جہانگیر سے جنگ میں جس میں وہ سب کچھ گنوا بیٹھتی۔ یہ پاکستان تھا جہاں پیسے کی طاقت سب سے بڑی طاقت تھی۔ اللہ تمہیں عقل دے، سمیرہ بیگم ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بولی۔ امی میرا فیصلہ میں کر چکی ہوں۔ دعا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مراج صاحب کو بڑے صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ جب ملازم نے بتایا تو وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ بند کر کے جہانگیر صاحب کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں دلاور اور سجل سمیت سب موجود تھے۔ مراج بھی جا کر بیٹھ گیا۔ راجہ جہانگیر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جبکہ بریرہ بیگم اور سجل صوفے پر بیٹھے تھے۔ برخودار جہانگیر صاحب نے مراج کو پکارا تھا۔ جی پاپا، تمہارا رشتہ انکار ہو گیا ہے۔ مراج نے ایک دم حیران ہو کر باپ کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان کا فون آیا تھا اور وہ آپ سے؟ جہانگیر صاحب کو ایک دم ہنسی آ گئی۔ بھائی ہم جھوٹ نہیں بول پاتے، آپ کے ہونے والے سسرال سے فون آیا تھا اور آپ کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، اور کل آپ کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے جا رہا ہوں۔ جہانگیر صاحب نے واقعی خوش ہو کر بتایا۔ مراج کی ہر ضد پوری کر کے وہ بہت خوشی محسوس کرتے تھے۔ مراج کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ سجل اور بریرہ بیگم خوش نہیں تھیں۔ ایک اپنی بہن کی جلن میں خوش نہیں تھی اور دوسری اس بچی کی آنے والی زندگی سے ڈر رہی تھی۔ دلاور نے مراج کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ تم تو بڑے ہی چھپے رستم نکلے مراج صاحب، دلاور نے مراج سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ مراج صرف ہلکا سا مسکرایا تھا۔ مبارک ہو دیور صاحب، سجل نے جھوٹی مسکان سجا کر کہا۔ اب بتا بھی دو لڑکی کون ہے؟ سجل سے رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھی۔ مبارک ہو مراج، بریرہ بیگم نے دور ہی سے مبارکباد دی تھی۔ شکریہ، مراج نے مختصر سا جواب دیا۔ سجل بھابھی، لڑکی آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ مراج سجل سے زیادہ ہوشیار تھا، اس کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ مراج اب جہانگیر صاحب کے گلے لگا تھا۔ تھینک یو پاپا، خوش رہو۔ جہانگیر صاحب نے سچی خوشی محسوس کی تھی۔ مراج تھوڑی دیر بعد وہاں بیٹھ کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ مراج خوش تھا، بہت خوش، لیکن وہ خوشی دعا سے شادی کرنے کی نہیں، وہ خوشی دعا سے اس کی باتوں کا بدلہ لینے کے لیے تھی۔ وہ خوشی اپنی ضد پوری ہونے کی تھی، وہ خوشی اپنا آپ منوانے کی تھی۔ مراج اپنے خیال میں دعا سے کہا، ایک ایک لفظ کا حساب لوں گا تم سے دعا خان، بس کچھ دن اور۔ پھر فون نکال کر دعا کا نمبر ڈائل کر لیا۔ دعا آنکھیں بند کر کے رو رہی تھی، اس کے پاس کوئی اور آپشن نہ تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ پہلے فون پر چمکتے والے نمبر کو نفل سے دیکھتی، لیکن پھر کال اٹھا لی۔ ہیلو مائی فیوچر وائف، مراج نے دعا کو جلانے کے لیے کہا۔
دعا اس وقت کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ اچھا تو پھر کیا فیصلہ ہوا تمہارا؟ معراج نے جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کی۔ لے آنا اپنی جھوٹی برات میری میت کو ساتھ لے جانے، دعا نے کہہ کر فون بند کر دیا اور زور سے زمین پر دے مارا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی معراج جہانگیر، کبھی نہیں۔ میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی۔ دعا نے روتے دھوتے ٹوٹے ہوئے دل اور بے بس ہوتے ہوئے اپنے آنسو پوچھ کر کہا، تم ترسو گے محبت کو دیکھنا، ایک دن تم تڑپو گے۔ پھر دعا اٹھی اور جان نماز اٹھا کر نماز ادا کی۔ وہ دعا مانگتے ہوئے روتی رہی، بلکتی رہی، اپنے اللہ سے مانگتی رہی۔ یہ کیسا نظام ہے میرے رب؟ یہ ملک، یہاں کے لوگ تو یہ بتائیں کس سے مدد مانگے؟ یہ ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود ایسا ملک ہے جہاں اپنے حق کے لیے لڑنے والے کے پاس بہت سارا پیسہ اور طاقت ہے۔ دعا اس وقت حد سے زیادہ بے بس تھی۔ اگلے ہی دن جہانگیر صاحب اور بریرہ بیگم نے آ کر شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ پہلی شادی کی تاریخ 1 ماہ کے بعد طے ہوئی تھی، لیکن معراج کی جلدی کی وجہ سے تاریخ 1 ماہ کے بجائے 2 ہفتوں میں آ گئی۔ وہ بھی احمد صاحب کے بے پناہ اصرار کے بعد ان کو 2 ہفتے ملے تھے۔ احمد صاحب دعا کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دعا کو جہیز بنانا چاہتے تھے، جبکہ احمد صاحب کے لیے شادی فخر کا باعث نہ تھی اور نہ ان کی پسند تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ بھیجنا نہیں چاہتے تھے۔ اب تک انہوں نے اس بات کا ذکر اپنے خاندان سے نہیں کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بہن ان سے ہمیشہ کے لیے خفا ہو جائیں گی۔ احمد صاحب حد سے زیادہ اداس تھے۔ دعا لوگوں کے سامنے آنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے معراج کے منع کرنے کے باوجود کالج چلی گئی۔ جب معراج کو اس بات کا علم ہوا تو وہ فوراً اپنے گھر سے نکل کر دعا کے کالج پہنچ گیا۔ کلاس میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب ایک ٹیچر نے اس کو کہا کہ دعا خان آپ کو میڈم بلا رہی ہیں۔ اچھا میم، میں جاتی ہوں۔ دعا تھوڑی پریشان اٹھ کے میڈم کے آفس آئی۔ میں آئی کم ان میڈم؟ دعا میڈم کے آفس کے باہر کھڑے ہو کر پوچھا۔ ہاں بیٹا آؤ۔ میڈم نے اپنی سیٹ اٹھا کر دعا کو خوش آمدید کہا۔ دعا میڈم اس قدر پیار نچھاور کرنے پر خاصی حیران تھی۔ میڈم آپ نے مجھے بلایا؟ دعا نے اب الجھتے ہوئے کہا، ہاں بچے بلایا۔ تم نے ہم سے اتنی بڑی بات آخر کیوں چھپائی؟ میڈم نے مسکرا کر کہا، کون سی بات؟ دعا نے حیرانی سے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ارے بھئی، تم اتنے بڑے گھر کی بہو بننے جا رہی ہو، تم نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی؟ میڈم نے خاموشی سے کہا۔ میڈم کی منہ سے یہ بات سن کر دعا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ یہ بات کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی سوائے اپنے گھر والوں کے۔ اب تک اس نے یہ بات سیرت تک کو نہ بتائی تھی، تو یہ بات میڈم کو کیسے پتہ چل گئی؟ میڈم ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دعا گھبرا گئی اور اس نے سوچا تھا کہ اس بات کو صاف انکار کر دے۔ بس اب ہم تم سے نہیں چھپا سکتی۔ دعا آپ کو بہت مبارک ہو کہ تم جہانگیر صاحب کی بہو بننے جا رہی ہو۔ پر میڈم ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دعا کے منہ میں ابھی الفاظ آدھے تھے جب پیچھے سے آواز آئی، دیکھا میڈم شگفتہ، میں نے کہا تھا نا دعا مجھ سے ناراض ہے۔ دعا نے ایک دم پلٹ کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو دروازے کے پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ارے آؤ بیٹا۔ میڈم معراج کو دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دعا پھٹی پھٹی اور نفرت بھری نگاہوں سے معراج کو دیکھ رہی تھی، جو اس کو دیکھ کر جلانے والی ہنسی ہنس رہا تھا۔ میڈم یہ مجھ سے سخت ناراض ہیں، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ معراج نے ایک آئی برو اٹھا کر میڈم کی نظر سے بچ کر دعا کو ایک آنکھ ماری تھی۔ معراج کی بات پر میڈم مسکرا دی۔ کیوں دعا، تم کیوں ناراض ہو؟ میڈم اس بات کا کوئی تعلق نہیں، لیکن معراج نے ابھی ان کے کالج کو ایک ڈونیشن بھاری رقم میں دی تھی، اس لیے وہ اس وقت کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر دعا سے معراج سے ناراضگی کی وجہ جاننا چاہ رہی تھیں۔ پرنسپل میڈم کچھ نہیں، میں کلاس میں جاؤں؟ میرا پریکٹیکل چل رہا ہے۔ دعا نے فوراً کہا، ارے تم اب کلاس میں نہیں، اب تم معراج کے ساتھ جاؤ گی۔ شاپنگ پہ جاؤ، شادی میں کم وقت ہے۔ پر میڈم، پر کچھ نہیں، بس تم اب کالج بھی نہ آنا، اپنی شادیوں کی تیاریوں میں لگو بیٹا۔ دعا کو کافی حیرت ہوتی ہے، یہ سب اس کی میڈم بول رہی ہیں۔ دعا نے ایک نظر سامنے پڑے چیک پہ ڈالی تو اس کا دل اندر سے کٹ گیا۔ دعا یہاں کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے پلٹ کر جانے لگی۔ معراج کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ قدم قدم پر دعا کو احساس دلا رہا تھا کہ وہ کس قدر کمزور ہے اور معراج کی طاقت کے سامنے۔ دعا جب کلاس میں واپس آمنے آئی تو کلاس کی تمام ہی لڑکیاں اس کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ سب جان چکی تھیں کہ دعا کو معراج جہانگیر لینے آیا ہے۔ سیرت کی حیرت عروج پہ تھی۔ عائشہ ایک دن پہلے اسلام آباد چلی گئی تھی، ہما آج کل کالج نہیں آ رہی تھی۔ دعا یہ سب سیرت نے حیرت بھری نگاہ سے دیکھا جو سامان اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈال رہی تھی۔
میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ دعا نے اپنے آنسو قابو رکھنے کی کوشش کی۔ تمام کلاس اس کے بارے میں بات کری تھی۔ کوئی بول رہا تھا کہ دونوں کا چکر ہوگا تو کوئی بول رہا تھا صحیح پیسے والا بندہ پھنسایا ہے۔ کتنا شریف بنی گھومتی تھی اور نکلی کیا۔ سب کی جلن ان کی باتوں میں واضح تھی، لیکن یہ سب الفاظ دعا کے لیے قابل برداشت نہ تھے۔ دعا نے ایک نظر تمام لڑکیوں کو دیکھا، پھر چپ ہوگی۔ معراج نے دعا کے پاس خدا حافظ معراج نے میڈم کو آ کر خدا حافظ بول دیا اور دعا کے پاس آ کر ہنسا اور اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا۔ مس دعا خان، تو پھر آپ جیسی لڑکیاں مجھ جیسے لڑکوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو ہی گئیں۔ دعا ابھی تک کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ کالج کی ایک دو لڑکیوں نے معراج کے پاس اس کو جا کر ہیلو کیا، جن کا معراج نے خوشی سے جواب دیا۔ وجہ دعا کو جلانے تھی۔ معراج فیس بک کا کرش تھا اور تمام لڑکیاں اس پر کو پسند کرتی تھیں۔ وہ آج ان کے کالج میں تھا اور سب اس سے آ کر مل رہی تھیں۔ معراج کے پاس کافی لڑکیوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ دعا تھوڑی پیچھے کھڑی تھی، جب اسے کوئی شگف نہ تھا۔ دعا خاموشی سے کھڑی۔ جب معراج نے ایک دم دعا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور باہر کی طرف جانے لگا، دعا کو تو جیسے کرنٹ سا لگا اور تمام لڑکیاں معراج کو اس طرح دعا پر حق جتا دیکھ کر ایک دم ایک ساتھ او بولی تھیں۔ معراج نے سب کا ایک مسکان اپنی ہونٹوں پر سجائی ہوئی تھی۔ دعا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی پر ناکام رہی۔ مضبوطی سے ہاتھ تھما ہوا تھا۔ کالج کی ایک ایک لڑکی ان دونوں کو مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ معراج نے گرے کلر کی پینٹ میں براؤن کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی، جس کی آستین اسے موڑ کر بازوؤں تک لی ہوئی تھی اور اس کے بڑے طاقتور بازوؤں میں سے جھلک رہے تھے۔ ماتھے پر بڑے بال اور ہلکی بڑی شیو اس پر جچ رہی تھی۔ وہ بے حد وجیح دکھائی دے رہا تھا، بے حد حسین لگ رہا تھا۔ جبکہ دعا کالج کے سادے سے یونیفارم میں تھی، وہ دونوں ایک ساتھ چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ کالج میں موجود ہر لڑکی دعا کی قسمت پر رقص کر رہی تھی۔ معراج نے دعا کو گاڑی میں لا کر بٹھا دیا اور تب تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑا اور ساتھ ہی لاک کر دیا۔ اس نے دعا کو فرار ہونے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ ابھی معراج سیٹ پر آڑ کے بیٹھا تو دعا نے ایک دم چیخ کر کہا، تم کیا چیز ہو آخر؟ دروازہ نہیں کھولنے کی وجہ سے دعا زچ ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا لال ہوتا چہرہ معراج نے غور سے دیکھا۔ میں بڑی دلچسپ چیز ہوں، ویسے لڑکیاں لڑکوں کو چیز بولتی ہیں، یہ مجھے آج پتہ لگا۔ ہاؤ سویٹ، معراج نے مسکرا کر جواب دیا تو دعا کلس کے رہ گئی۔ معراج نے دعا کو جلانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ معراج نے کار سٹارٹ کی کہ زمین روڈ پر نکالی تو دعا کو اس کا عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اس کے فرار کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ یہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ دعا نے کھڑکی سے باہر ایک انجان رستے کی طرف دیکھا۔ دعا کو رستے کا علم نہیں تھا۔ وہ جہاں جاتی تھی امیا احمد صاحب کے ساتھ جاتی تھی۔ ہاں البتہ کالج سے گھر کا رستہ اس کو ازبر یاد تھا۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ دعا کی گھبراہٹ جاری تھی۔ دیکھو اب تم ویسے بھی میری بیوی بننے والی ہو، میں نے سوچا اس کا فائدہ اٹھا لیا جائے۔ معراج نے دعا کے پاس جھکتے ہوئے کہا، دور رہو مجھ سے۔ دعا تقریباً چلائی، ابھی کہاں دور مس دعا خان، ابھی تو تم ہاتھ آئی ہو۔ معراج دعا کی اس کیفیت سے بہت انجوائے کر رہا تھا۔ دعا کو اس طرح پریشان ہوتا دیکھ کر اس کو اندازہ اور اندر اندر بہت مزہ آ رہا تھا۔ دعا نے گھبرا کر ایک بار پھر لاک کھولنے کی کوشش کی۔ اپنی فضول میں انرجی مت ضائع کرو، معراج کے پاس سے فرار پانا ناممکن ہے۔ سکون سے بیٹھ جاؤ، بلا وجہ مجھے غصہ مت دلاؤ۔ معراج نے دعا کو گھور کر کہا۔ دعا کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ دعا اس سے پہلے کچھ بولتی معراج نے اپنی کار ایک سنسان سی جگہ پہ لا کر روک دی اور مسکرا کر دعا کو دیکھنے لگا۔ پھر دعا کے پاس جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر بولا، تو کیا خیال ہے؟ معراج نے شاید سے کہا۔ دعا جو ڈری سمے بیٹھی تھی وہ ایک دم مزید ڈر گئی۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ یہ سب؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ میری عزت خراب مت کرو، میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھ سے دور رہو، جانے دو مجھے۔ دعا پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رو رہی تھی اور اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا۔ میرے ساتھ یہ سب مت کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اور میرے گھر والوں کو بخش دو۔ دعا نے اپنے دونوں ہاتھ معراج کے سامنے جوڑتے ہوئے کہا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تم سے شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی، پلیز میرے ساتھ یہ مت کرو۔ میں نے اگر تم سے شادی کی بھی تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ تم وہ لڑکی نہیں ہو جسے میں نے مانگا تھا، پلیز مجھے جانے دو، چھوڑ دو میری جان کا پیچھا، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ معراج تھوڑی دیر پہلے تک صرف دعا کو ستانے اس لیے تنگ کر رہا تھا، اب سیریس ہو گیا۔ دعا کو اس طرح روتا دیکھ کر یہ سب سن کر اس کا دماغ ایک دم ہی گھوما تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دعا کے بازوؤں کو پکڑ کے اس کو اپنے اور پاس کیا تھا۔
دعا ایک دم سے ڈر سی گئی اور آنکھوں کے مسلسل آنسو گر رہی تھی۔ کیا بولی جا رہی ہو تم؟ ہوش میں ہو؟ معراج اپنے غصے سے لال آتی آنکھوں سے دعا کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم؟ میری ایک بات کان کھول کے سنو، اگر مجھے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو تمہیں اپنی بیوی کبھی نہ بناتا۔ میں جانتا ہوں کہ اس لڑکی سے کیسے پیش آنا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اور جہاں تک بات تمہیں چھوڑنے کی ہے تو بھول جاؤ کیسا ہوگا۔ شادی تو تمہاری میرے ساتھ ہی ہوگی۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی ضد ہو، اور ضد بھی وہ جس کا جنون انتہا کا ہے۔ میری ضد میرا جنون ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری ان باتوں اور آنسوں میں آ کے تمہیں چھوڑ دوں گا تو یہ بھول ہے۔ میں صرف تمہیں یہاں یہ سمجھانے لایا ہوں کہ شادی کی تاریخ پکی ہو چکی ہے۔ اگر شادی میں تم نے کسی قسم کا کوئی بھی ڈرامہ کریٹ کیا تو میں ایک پل بھی نہیں سوچوں گا۔ معراج نے تم پر انگلی رکھی ہے تو بس تم اب میری چیز ہو۔ اس دم کو جتنا جلدی دماغ میں بٹھا لو گی تو سکون میں رہو گی، اور ہاں اب تم گھر سے کہیں نہیں جاؤ گی شادی ہونے تک۔ معراج اب تک اس طرح دعا کو تھامے بات کر رہا تھا اور دعا عجیب سے شوق میں تھی۔ اور ایک بات اور، یہ تمہارے گھر کی بیک سائڈ والی گلی ہے، دوسری گلی میں تمہارا گھر ہے۔ معراج نے اپنی بات ختم کر کے دعا کو چھوڑا تھا۔ دعا نے جب دوبارہ نظر باہر ڈالی تو وہ اس گھر کی پچھلی پارک والی گلی میں کھڑی تھی۔ معراج نے کار اب دعا کے گھر پہ لا کے روکی تھی۔ دعا بجلی کی تیزی سے کار سے اتری تھی۔ معراج بھی طوفان کی تیزی سے اپنی کار مڑ کے لے گیا تھا۔ دعا گھر میں داخل ہوئی تو لاؤنج میں عمیر صاحب اور سمیرہ بیگم بیٹھے تھے۔ دعا سلام کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شام میں جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو پھوپھو گھر میں موجود تھیں۔ اشر، زبی سب آئے ہوئے تھے۔ دعا لاؤنج کی طرف بڑھی تو پھوپھو کے الفاظ نے ایک دم اس کو روک دیا تھا۔ اور پڑھاؤ بیٹی کو، دیکھا انجام احمد بھائی؟ میں نہ کہتی تھی کہ لڑکیاں گھر سے باہر جائیں تو باپ کی عزت رون دیتی ہیں، اب خود دیکھ لو۔ راجہ جہانگیر کے بیٹے کو پیچھے لگا لیا۔ معصوم شکل اور شاطر عمل، اللہ بچائے ان لوگوں سے۔ اور آپ میرے بیٹے کو چھوڑو، ان سے رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ ہاں بھائی، دعا کو بھی پیسہ نظر آیا ہوگا۔ دیکھ لو آج کل کی حالت، جو بیٹی پرسا گھومتی تھی وہی جان چھڑواتی ہے۔ بس بھائی جان، میں نے کہہ دیا، آپ نے میرے اشر کو دعا نہ دی تو بس ہم بھی زوبیہ آپ کو نہیں دیں گے۔ یہ وہی پھوپھو تھیں جو اس پر جان چھٹکتی تھی اور آج وہی اس کی ذات پر انگلیاں اٹھا رہی تھیں۔ دعا وہیں کھڑی تھی جب عمیر اس کے پیچھے سے نکل کے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ وہ بھی دعا کے ساتھ کھڑا پھوپھو کی باتیں سن رہا تھا، لیکن دعا کو احساس نہ ہوا کہ عمیر پیچھے کھڑا ہے۔ بس پھوپھو، عمیر نے داخل ہوتے ہوئے کہا، میں میری بہن کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ دعا، آپ ہی نے کچھ غلط نہیں کیا، میں اچھے سے جانتا ہوں۔ کسی سے پسند کی شادی کرنا گناہ نہیں ہے۔ انہوں نے زارا باجی کی طرح چھپ کر نکاح نہیں کیا۔ عمیر نے اشر کی بڑی بہن اور پھوپھو کی بڑی بیٹی کا ذکر کیا۔ عمیر، اس کی اتنی ہمت ہوئی کیسے؟ اشر ایک دم کھڑا ہوا تھا اور پھوپھو کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اشر بھائی، آپ کی ہمت میں اس دن دیکھ چکا ہوں جس دن آپ ہی کو لڑکوں نے چھیڑا تھا اور آپ ان سے الٹا معافی مانگ کر گھر واپس آ گئے تھے۔ میں نارمل حالت میں بھی آپ ہی کی شادی آپ سے نہ ہونے دیتا۔ عمیر، تم چپ کرو، عمیر نے سیدھی سنائی تھی۔ احمد صاحب نے عمیر کو دیکھ کے کہا، کیوں چپ رہوں ابو؟ میری بہن پر کوئی الزام لگائے اور میں چپ رہوں؟ باہر کھڑی دعا بھائی کی اس محبت پر خود کو خوش قسمت محسوس کر رہی تھی۔ پھوپھو جان، میری بہن نے عزت سے گھر پر اپنی پسند بتائی ہے اور عزت سے راجہ صاحب ہمارے گھر آپی کو مانگنے آئے ہیں۔ پولیٹیشین جہانگیر جیسا بڑا آدمی میری آپی کو عزت سے لے جا رہا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ امی ابو اس رشتے سے خوش نہیں ہیں، لیکن میری آپی نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اور بات زوبیہ کی ہے تو اگر میرے نصیب میں ہوئی تو مجھے ضرور ملے گی، اس لیے شادی میں کوئی بھی مزگین نہیں چاہتا۔ عمیر نے اپنی بات ختم کی تھی اور ڈرائنگ روم سے نکل کر دعا کے پاس آیا تھا۔ نمرا اور عمر بھی دعا کے ساتھ ہی کھڑے رو رہے تھے۔ عمیر نے آ کے روتی بہن کے آنسو پوچھے، تم اکیلی نہیں ہو آپی؟ عمیر نے پیار سے دعا کے آنسو پونچھ کر کہا، میرا بھائی بڑا ہو گیا ہے۔ دعا نے روتے ہوئے عمیر کے بال پکڑ کر کہا، جسے وہ ہمیشہ شرارت سے کہتی تھی۔ عمیر کے آنکھوں سے بھی آنسو گر تھے۔ ہما کو جب سے اس بات کا علم ہوا تھا کہ دعا کی شادی معراج سے ہو رہی ہے، اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ حد سے زیادہ غصے میں تھی۔ معراج کو وہ حاصل کرنا چاہتی تھی اور دعا کی کچھ نہ کرتے ہوئے بھی معراج دعا کے پاس جا رہا تھا۔ ابھی کالج کے ایک دوست نے کل کالج میں ہونے والے تمام واقعے کو سنایا تھا۔ وہ فون بند کر کے ایک شوق سی کیفیت میں تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہر دفعہ دعا مجھ سے نہیں جیت سکتی، یہ کالج کا کوئی مقابلہ نہیں جو میں اسے جیتنے دوں۔
ہما نے فون اٹھا کر سجل کو فون ملایا۔ 2 بیل کے بعد ہی سجل نے اٹھا لیا۔ ہیلو سجل باجی، یہ سب کیا ہے؟ ہما نے فوراً پوچھا۔ ہما کیا ہوا؟ کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ باجی معراج شادی کر رہا ہے، یہ بات سچ ہے؟ ہاں سچ ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ آپ جانتی ہیں کہ وہ کس لڑکی سے شادی کر رہا ہے باجی؟ ہما کی آواز میں سجل نے خود عجیب سی محسوس کی تھی۔ نہیں، ماما اور بابا گئے تھے، یہ سب نہیں پتا اس کے گھر میں۔ تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو ہما؟ سب خیریت ہے؟ سجل ہما کی اس کیفیت پر حیران ہوئی۔ سجل باجی وہ دعا سے شادی کر رہا ہے، ہما نے رک رک کر بتایا۔ کیا دعا؟ تمہاری دوست؟ سجل پر حیرانی کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دعا جیسی پردہ کرنے والی لڑکی کو کیوں پسند کرے گا؟ اس کے سرکل میں ایسی ماڈرن لڑکیاں ہیں اور تو دعا کو تو پسند کرے گا؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سجل کو بھی ہما کی اس بات پر یقین نہیں آیا۔ سجل باجی آپ پتہ کر کے بتائیں، اس کی شادی دعا سے نہیں ہونی؟ بس ہما نے کہہ کر فون کاٹ دیا اور تیزی سے باہر کی طرف نکل گئی۔ میرے اللہ، میرے پیارے اللہ، میں نہیں جانتی میرے نصیب میں یہ آزمائش کیوں ہے، لیکن مجھے صبر دے میرے رب کہ میں تیری آزمائش میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو میرے رب مجھ پر رحم کر۔ مجھے نہیں پتا میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ میں معراج جیسے شخص کا مقابلہ ہمت سے کروں اور اپنے گھر والوں کو بچا سکوں۔ دعا مانگ کر فارغ ہوئی تو عمیر نے اس کو پکارا، آپی۔ دعا نے مڑ کر دیکھا تو عمیر دعا کے کمرے میں موجود صوفے پہ بیٹھا تھا۔ ارے تم کب آئے؟ دعا نے اپنی گیلی آنکھیں پوچھ کر کہا۔ بس تبھی جب تم اللہ سے اپنی ہمت مانگ رہی تھی۔ دعا نے ایک دم عمیر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی آ گئی۔ کتنا پیارا بھائی اللہ نے اس کو دیا تھا۔ دعا نے وہ سب دعاؤں بے زبان ہو کر دل میں مانگی تو پھر عمیر کو کیسے سمجھ آ گیا؟ ایسی کوئی بات نہیں عمیر۔ دعا نے پلٹ کر جائے نماز پر جگہ رکھی اور آ کر بیٹھ گئی۔ عمیر نے دعا کو مخاطب کر کے کہا، آپی ہاں بولو۔ دعا اب پہلے والی دعا نہیں رہی تھی۔ آپی کیا بات ہے؟ اپنے بھائی کو نہیں بتاؤ گی؟ عمیر کی آنکھوں میں دعا نے اپنے لیے حد سے زیادہ فکر دیکھی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں خوش ہوں۔ دعا نے نظر نیچے رکھ کر کہا، آپی آپ جانتی ہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتی، تو پھر کیوں جھوٹ بول رہی ہیں؟ لیکن آپی مجھے خوشی ہے کہ آپ شادی اشر بھائی سے نہیں ہو رہی، وہ اس قابل نہیں تھے۔ لیکن معراج، جتنا میں اپنی بہن کو جانتا ہوں وہ کبھی بھی معراج جیسے شخص سے شادی کرنا نہیں چاہے گی۔ پھر ایسی کیا وجہ ہے؟ کیا معراج نے؟ عمیر نے کہا، نہیں کوئی بات نہیں، تم بلا وجہ فخر کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عمیر ابھی کچھ بولتا اس سے پہلے سیرت دعا کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بہن بھائیوں کی؟ کچھ نہیں، عمیر نے اٹھ کر جواب دیا۔ تم جو ٹپک آئی ہو، اب کیا بات کروں گی اپنی بہن سے؟ چلو تم لوگ بیٹھو، میں آتا ہوں، عمیر کہہ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ معراج دعا کو چھوڑ کے سیدھا اپنے گھر آیا تھا۔ ڈریسنگ روم مرر میں کھڑا اپنے آپ سے کیا باتیں کر رہا تھا۔ مجھ سے نفرت کرتی ہے دعا خان، تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے سامنے یہ بول رہی تھی۔ مجھ سے نفرت ہے نا تمہیں؟ میں تمہاری اس نفرت کو کیسے تمہاری سزا بنا دوں گا، تم دیکھنا۔ پہلے تمہیں یہ سب تم سے بدلے کے لیے کہہ رہا تھا، پر اب تم میری ضد ہو، میرا جنون بن گئی ہو۔ میں تمہیں اس طرح توڑوں گا کہ پھر تم کبھی خود کو سمیٹ نہیں پاؤ گی، میرا وعدہ ہے تم سے۔ معراج کے دل میں دعا کے لیے ڈھیروں نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا دعا۔ معراج کو محسوس ہوا جیسے سامنے شیشے میں دعا کھڑی تھی، اس پر ہنس رہی تھی۔ لیکن دیکھو تم میری نظر میں انتہائی فضول سے شخص ہو۔ معراج کو شیشے میں دعا کا وجود ہنستا ہوا دکھائی دیا۔ معراج نے شیشے پر زور سے ہاتھ مارا تو شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ معراج کو لگا اس نے دعا کی ذات کو تکلیف دی۔ میں تمہیں اتنی تکلیف دوں گا کہ تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی دعا خان۔ تم کیا مجھ سے نفرت کرو گی؟ میں تم سے خود اتنی نفرت کرتا ہوں کہ تم سوچ نہیں سکتی۔ بس ایک بار شادی ہو کے میرے پاس آ جاؤ۔ معراج کے ہاتھ سے ٹپکتا خون نیچے پڑے کانچ کے ٹکڑوں پہ گر رہا تھا، لیکن اس وقت معراج کے اندر اٹھنے والا درد شاید اس سے زیادہ تھا، اس لیے اس کو نکلتے ہوئے خون کی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ دعا تجھے پتہ ہے سارا کالج تیرے بارے میں بات کر رہا ہے، سب تیری قسمت پر رکش کر رہے ہیں۔ سیرت نے مسکرا کر جواب دیا، یار دعا ہم سب تو معراج سے بات کرنے کے لیے مرے تھے اور وہ ہمیں منہ نہیں لگا رہا تھا، اور تو اسے شادی کر رہی ہے۔ سیرت دعا کو چھیڑ رہی تھی، لیکن دعا کو یہ سب انتہائی برا لگ رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ سیرت پلیز، دعا نے چڑ کر کہا۔ کیا بات ہے دعا؟ سیرت نے دعا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اچھا چلو بتاؤ بھی کیا ہے؟ وہ پرنس چارمنگ تیرا دیوانہ کب ہوا؟ کیا سجل باجی کی شادی میں چلا تھا تم دونوں کا معاملہ؟ بس کر دو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں ہوا تمہارے بیچ۔ دعا کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آئے۔ اس کی ذات پر کیسے کیسے الفاظ لگائے جا رہے تھے۔ سیرت کو دعا کے اس انداز سے پتہ چل چکا تھا کہ اس سب میں دعا کی مرضی شامل نہیں ہے، اور جہاں تک ان دونوں سے سمیرہ بیگم کو دیکھا تھا تو وہ بھی خوش دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تو پھر یہ سب کیوں؟ سیرت کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا، لیکن اس وقت دعا سے پوچھنا مناسب نہیں تھا۔ پھر دعا کے موڈ کو نارمل کرنے میں لگ گئی
اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے دعا کو ہنسا رہی تھی، اور پورے 2 گھنٹے کے بعد دعا کا موڈ کچھ بہتر ہوا جب عمر نے آ کر دعا کو بتایا کہ دعا آپ کو ابو نیچے بلا رہے ہیں۔ دعا نے سوچا شاید ابو کو مجھ پر پیار آ گیا ہوگا، اس لیے اٹھ کر فوراً چلے گی، اور اس کے پیچھے سیرت بھی اتر آئی۔ دعا جب نیچے آئی تو اس پر حیرانی کا پہاڑ ٹوٹا تھا، کیونکہ اس کے ابو اس کے ساتھ دعا نیچے آئی تو اس پر حیرانی کا پہاڑ ٹوٹا تھا، کیونکہ اس کے ابو کے ساتھ ہما بیٹھی تھی، اور دعا کو اندازہ بھی نہ تھا کہ ہما اس وقت کیا کرنے آئی ہے۔ دعا سمیت سیرت بھی کافی حیران ہوئی تھی۔ ہما دعا کے ابو کے ساتھ کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ احمد صاحب نے دعا کو مخاطب کر کے کہا، بیٹی ہمارے سامنے تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ دعا سمجھ چکی تھی کہ ہما کیا بولنے آئی ہے، اس لیے فوراً بولی، چلو ہما میرے کمرے میں چلتے ہیں۔ کیوں؟ ہما نے ایک دم عجیب سے انداز میں کہا، اب شرم آ رہی ہے؟ دعا، اب تمہیں شرم آ رہی ہے؟ بولو۔ ہما کا یہ انداز سیرت نمرہ تینوں کے لیے حیرت کے شدید شوق میں تھی۔ تمہیں تب شرم آنی چاہیے تھی جب تم نے ایک لڑکے کو پھنسایا۔ ہما کی باتوں میں دعا کے لیے جلن تھی۔ ہما، دعا نے پھٹی نگاہوں سے ہما کو دیکھا۔ احمد انکل، آپ کی یہ بیٹی جو بہت پارسا بنی گھومتی ہے، دراصل اس کی حقیقت کیا ہے؟ معراج کو اس نے میری بہن کی شادی میں پھنسایا تھا۔ احمد صاحب کے لیے ہما کے یہ الفاظ انتہا سے زیادہ تکلیف دہ تھے۔ نہیں تو معراج جیسا امیر ترین انسان اس پر نگاہ بھی نہ ڈالتا۔ شادی تو دور کی بات ہے، کیا یہ ہی سب سکھایا ہے آپ نے کہ امیر لڑکوں کو پھنساؤ؟ دعا کو لگا اس وقت زمین پھٹے گی اور اس میں دھنس جائے گی۔ ہما، خدا کا واسطہ ہے چپ ہو جاؤ۔ سیرت نے ہما کو چپ کروانا چاہا۔ ارے یہ ایسی لڑکی ہے جس نے اپنی دوست کی پسند کا خیال تک نہیں کیا، اور ہما کچھ بولتی اس سے پہلے کہ کسی نے کہا، اگر ایک لفظ منہ سے نکالا تو حلق سے زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ میں نے آگے بڑھ کر ہما کو کہا تھا، جتنی تم پارسا ہو میں جانتا ہوں۔ اور ابو آپ؟ عمیر نے حیرت سے باپ کو دیکھا۔ آپ آپی پر یہ سب الزام لگانے دے رہے ہیں، یہ اس قابل ہے؟ احمد صاحب نے اتنا کہہ کر تیزی سے اپنے آنسو چھپا کر کمرے کی طرف بھاگ گئے۔ دعا بالکل ساختہ کھڑی تھی۔ جن باتوں سے وہ ہمیشہ دور رہنا چاہتی تھی، آج وہی باتیں اس کا مقدر بن چکی تھیں۔ تمہارے بہن بھائی کوئی پارسا نہیں ہے، ہما تقریباً چلائی تھی۔ بس ہما باجی، دعا آپی کے بارے میں ایک لفظ نہ بولیے گا، اب کی نمرہ نے آگے بڑھ کے کہا تھا۔ تمہاری بہن سے میرا حق چھینا ہے۔ تمہارا حق؟ عمیر نے ہنس کر کہا، تمہارا حق؟ تمہیں اگر اتنا کچھ ہوتا تو آج میری بہن کی جگہ وہ تم سے شادی کر رہا ہوتا۔ عمیر ہما نے جل کر کہا، بس ہما باجی، بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ پھر نمرہ نے ہما کا ہاتھ تھام کر اس کو باہر کی طرف لے آئی تھی۔ ہماری آپی کی ذات پر کوئی بھی الزام لگانے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانک لیجیے گا۔ چلی جائیں یہاں سے۔ ہما نمرہ کی بات سن کر تلملا اٹھی اور پھر فوراً گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی۔ دعا، سیرت نے آگے بڑھ کر دعا کو ہلایا تو دعا گم سی تھی۔ ہما کو دیکھتے دیکھتے ایک دم زمین پر گر پڑی۔ ہاں، میں ابھی تک اس لڑکی سے نہیں ملا، پتہ نہیں کون ہے، بریرہ بیگم نے سجل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے کتنی حیرت کی بات ہے نا ماما، کل تک معراج شادی سے دور تک بھاگ رہا تھا اور ایک دم دعا کے لیے شادی پر خود مان گیا، کیا یہ عجیب بات نہیں؟ سجل نے اپنی چال چلنا شروع کر دی تھی۔ ہاں، بات تو عجیب ہے سجل، بریرہ بیگم نے کہا۔ ویسے ماما میں سوچ رہی تھی کہ معراج اور ہما کی اچھی بات چیت ہو گئی ہے تو کچھ عرصے بعد شادی بھی کر لیں گے، اور پھر معراج کو ہما بھی پسند کرتی ہے، کیوں نہ آپ ابو سے بات کر کے ہما کے لیے ان کو دوبارہ یہ بات میں نہ سنوں۔ معراج کی سخت آواز ایک دم سجل گھبرا گئی۔ معراج صبح اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا تو سجل اور بریرہ سامنے صوفے پر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ وہ معراج میں بریرہ بیگم کچھ بولنے لگی تو معراج ایک دم بول پڑا، آپ تو کچھ نہ بولیں مسز جہانگیر، اور سجل بھابھی میرے معاملات میں کوئی دخل اندازی کرے یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ نہیں ہیں اس لیے میں سمجھا رہا ہوں، اور آپ کی بہن سے شادی تو دور، اس کا نام بھی میں اپنے ساتھ لینا پسند نہیں کرتا۔ اور جہاں تک بات میرے ہونے والی بیوی کی ہے تو آپ لوگ شادی کی تقریب میں مل لیجئے گا، اور ان دوبارہ کبھی میں آپ دونوں کے منہ سے اپنے ہونے والی بیوی کے متعلق کچھ نہ سنوں۔ یہ میری زندگی ہے اور میری زندگی سے دور رہیے۔ معراج نے سجل کا کوئی لحاظ کیے بغیر صاف صاف کہا تھا۔ پر معراج، بس بھابھی، سجل نے کچھ بولنا چاہا تو معراج نے چپ کرا دیا۔ اور ہاں مسز بریرہ، میری شادی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہنی چاہیے، چاہے میری بیوی کے لیے ایک اچھا اور مہنگا ڈریس آنا چاہیے، آخر راجہ معراج کی ہونے والی بیوی ہے۔ معراج نے سجل کو اور آگ لگانے کے لیے کہا اور پھر مسکراتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ سجل
मुंह खाकर चुप हो गई और प्रिया बेगम बेबसी से खड़ी रहीं। दुआ की तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी और आज 2 दिन के बाद उसका बुखार टूटा था। दुआ अभी नींद में थी जब उसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था। इसने नींद की गनूदगी में फ़ोन उठाया। हेलो, दुआ ने नींद में भरी आवाज़ से कहा। दुआ खान अब तक सो रही हैं? ये आवाज़ सुनकर दुआ की आंखें एकदम खुल गईं। इसे मोबाइल कान से हटाकर मोबाइल पर चमकता नंबर देखा। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, हम साथ शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। आधे घंटे तक तैयार रहना। मैं नहीं चाहता मेरी शादी में किसी भी चीज़ की कोई कमी रहे। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, सुना तुमने? दुआ ने सख्त लहजे में कहा। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। ना सुनने की मुझे आदत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। आखिर क्यों कर रहे हो तुम ये सब? दुआ की आवाज़ में एक बार फिर नमी आ गई थी। मेरी बात सुनो, तुमसे मेरी शादी होने वाली है और मुझे किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जो मैंने करना होता है वो मैं करता हूँ अपनी मर्जी से, किसी से नहीं पूछता। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। महाराज ने अपनी जिद कायम था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। दुआ भी जिद में कम नहीं थी। पर मेरे साथ तुम्हें शॉपिंग पे जाना होगा। देखता हूँ तुम कैसे नहीं जाती। हाँ, जो करना है कर लो, मैं नहीं जाऊंगी। इससे पहले महाराज कुछ बोलता, दुआ ने कॉल बंद कर दी। अब की दुआ ने अपनी बात कहकर फ़ोन काटा था। पहली बार इसको जैसी कोई चीज़ टकराई थी। महाराज ने जोर से गाड़ी स्टीयरिंग पर हाथ मारा, फिर गाड़ी स्टार्ट करके रोड पर निकाल दी थी। दुआ सुमेरा बेगम दुआ के कमरे में दाखिल हुई थी। जी अम्मी, तुम्हें महाराज शॉपिंग के लिए लेने आया है। सुमेरा बेगम की मुंह से बात सुनकर हैरान हुई थी। मुझे कहीं नहीं जाना अम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देखो दुआ, जो कुछ तुमने करना था तुम कर चुकी हो। अब ये सब करके क्या दिखाना चाहती हो? सुमेरा बेगम ने तल्ख लहजे में कहा। अम्मी जान, क्या हो गया है आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ। ये रास्ता तुमने अपने लिए खुद चुना है दुआ। तुम्हारे अबू और मैं तुम्हें इस घर से इज्जत से रुखसत करना चाहते हैं। अब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, शादी से पहले कोई तमाशा ना बनाना। तुम्हारे होने वाले ससुराल में रस्म है कि शादी का जोड़ा लड़का लड़की जाकर खुद पसंद से लेते हैं। अब उठो और तैयार हो जाओ। सुमेरा बेगम कहकर कमरे से निकल गई तो दुआ थम कर बैठ गई। या अल्लाह, ये किस जगह में फंस गई हूँ? किस कदर जिद्दी शख्स है ये, अपनी जिद के लिए किस भी हद तक जा सकता है? दुआ ने दिल में सोचा, फिर बेदर्दी से जाकर अलमारी से एक सीधा सा कुर्ता निकालकर बाहर बाथरूम में घुस गई। मेराज आज पहली बार खुद दुआ के घर आया था। बेल बजाने के 2 मिनट बाद ही उमैर ने आके दरवाज़ा खोल दिया था और बहुत प्यार और इज्जत से लाकर मेराज को ड्राइंग रूम में बैठाया था। वैसे मेराज अनजान लोगों से कम ही मिलता जुलता था, लेकिन उमैर इन लोगों में से था जो मेराज को जल्दी पसंद आ गया था। मेराज भाई आप बैठे, मैं दुआ आपी को बुलाता हूँ। मैंने मेराज को सोफे पर बैठने को कहा। मेराज को आज पहली बार किसी ने इतने प्यार से भाई कहा था। अगर इसको अच्छा नहीं लगा तो इसको बुरा भी नहीं लगा था। मेराज खामोशी से सोफे पर बैठा और मैं अंदर की तरफ बढ़ गया। अभी मेराज बैठा मोबाइल में लगा था जब इसको महसूस हुआ कि सामने वाले सोफे पर बैठा कोई देख रहा है। मेराज ने नजर उठाकर देखा तो उमर सामने वाले सोफे पर बैठा मेराज को देख रहा था। मेराज ने इसको मुस्कुरा कर देखा। कैसे हो चैम्प? मेराज ने मोबाइल एक तरफ रखकर पूछा। मैं ठीक हूँ भाई, उमर ने जवाब दिया और बहुत प्यार से आकर मेराज के पास बैठ गया। आपको पता है मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, उमर ने अपनी तमाम तर मासूमियत से कहा। मेराज को इस लड़के में दिलचस्पी पैदा हुई। अच्छा, कैसे? मैं शुरू से आपकी बाइक और कार्स को बहुत पसंद करता हूँ। आपके पास 5 बाइक और 3 मुख्तलिफ किस्म की कारें हैं ना? मेराज ने हंसकर उमर को देखा जो इसकी उफ, उमर क्यों तंग कर रहे हो तुम दूल्हा भाई को? ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही निम्रा ने मेराज पर नजर डाली जो इस छोटी सी लड़की को देखा था जिसमें काफी हद तक दुआ की शबाहत थी। निम्रा के पीछे पीछे मेरे कदमों से चलती हुई सुमेरा बेगम भी अंदर दाखिल हुई थी। मेराज ने सुमेरा बेगम को देखकर सलाम नहीं किया और ना ही वो खड़ा हुआ। वो ये सब चीजें कहाँ जानता था। मैं आपका तारुफ कराती हूँ, मैं निम्रा हूँ, आप ही की बहन। निम्रा ने सुमियत से कहा तो मेराज ने दिलचस्पी से सुनना शुरू कर दिया। और ये मेरी अम्मी है और आपकी होने वाली सास है। निम्रा ने सुमेरा बेगम की तरफ इशारा किया। मेराज ने मुस्कुराकर इनको देखा। और ये उमर है, दुआ आपी का लाडला भाई, और मैं उमैर हूँ। दाखिल होते ही मुस्कुराकर ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही उमैर ने मुस्कुराकर कहा। मेराज, आप यहाँ पे अनकंफर्टेबल तो नहीं महसूस कर रहे? सुमेरा बेगम ने जब मेराज को बेटा कहा तो मेराज ने एकदम नजर उठाकर देखा। इसको सुमेरा बेगम की आवाज़ में अपना हित महसूस हुई। आप कुछ लीजिए ना। सुमेरा बेगम ने इज्जत से मेराज के सामने पड़ी चीज़ों की तरफ इशारा किया। नो थैंक्स,
معراج بس اتنا ہی بول پایا۔ معراج کو زیادہ بولنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ عمیر، عمر اور نمرہ تینوں مل کر اس کو کافی انجوائے کروا رہے تھے۔ تینوں کی باتوں سے معراج نہ جانے کیوں لطف اٹھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دعا کمرے میں داخل ہوئی۔ سادہ سی لال کلر کی کرتی پر سفید اور کالا حجاب لیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دعا نے ایک نظر معراج کی طرف ڈالی۔ اب میں چلتا ہوں، معراج نے اٹھ کر کہا تو سب اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ معراج کو ان سب سے مل کر بہت خوشی محسوس ہوئی، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دعا بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی اور آگے بڑھنے لگی تو اس نے جان کر اپنے ہاتھ میں پکڑا کانچ کا گلاس اپنے پاؤں پہ گرا لیا تھا۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز پر سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ سب کا دھیان معراج پر تھا، اس لیے دعا کی یہ حرکت کسی نے نہ دیکھی تھی۔ اف! دعا کے پاؤں سے بہت تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ اوہو آپی! عمیر نے آگے بڑھ کر دعا کے پاؤں سے کانچ نکالا۔ دعا کا خون دیکھ کر معراج کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ معراج بھی تھوڑے آگے بڑھا لیکن پھر فوراً ہی اپنے قدم پیچھے کر لیے تھے۔ پتہ نہیں کیسے گر گیا، شاید میرے دوپٹے سے اٹک کر گر گیا ہو، دعا نے درد بھری آواز میں کہا تو معراج کو اس لڑکی پر حد سے زیادہ غصہ آیا۔ عمیر جاؤ اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، سمیرہ بیگم نے گھبرا کر کہا۔ میں ابو کی شاپ سے گاڑی لے کر آتا ہوں۔ ایک کام کرو عمیر، میری گاڑی باہر ہے، اس میں چلو، خون کافی بہہ چکا ہے۔ معراج کے منہ سے بھیج ساختہ نکلا۔ نہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ دعا ایک دم معراج کی اس بات پر بولی۔ تم چپ کرو آپی! عمیر نے دعا کو سہارا دے کر اٹھایا اور معراج کے ساتھ ساتھ باہر دعا کو لے گیا اور خود فرنٹ سیٹ پر آ کر معراج کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہاسپٹل تھوڑے ہی فاصلے پہ تھا۔ ایمرجنسی میں معراج اور عمیر دعا کو لے کر گئے اور دعا کو سہارا دے کر لے کے گئے۔ میرے خیال سے ایک کونے میں عمیر نے دعا کو ایمرجنسی کے ایک کونے میں کھڑا کیا اور کہا کہ میں آگے دیکھ کر پتہ کر کے آتا ہوں۔ معراج دعا کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ میں ریسیپشن کی طرف بڑھ گیا۔ اسے عجیب سی الجھن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ ایک قدم چل کر آگے بڑھنے لگی تھی تو ایک دم گرنے والی تھی جب معراج کے مضبوط ہاتھوں نے اسے سہارا دیا تھا۔ تمہارے اندر سکون نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے کیا؟ معراج نے غصے سے کہا۔ چھوڑو مجھے، دعا نے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ چھوڑ دیا تو زمین پر گری ہوگی، شیرنی بنی گھومتی پھرتی ہو، ذرا سی ہمت نہیں ہے تم میں؟ اب چپ کر کے ادھر ٹکی رہو۔ معراج نے اس کو سہارا دے کے پھر کونے میں کھڑا کر دیا اور ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ دور سے عمیر نے اشارہ کیا اور دعا کو ادھر لے آؤ۔ چلو اب۔ معراج نے دعا کا ہاتھ تھام کر قدم بڑھایا۔ کہاں؟ دعا نے اس وقت بالکل بے تکا سا سوال کیا تھا۔ ہنی مون پر۔ معراج نے بھی اس کا الٹا ہی جواب دیا تھا۔ دعا شرمندہ سی ہو گئی۔ معراج سہارا دے کر دعا کو وہاں تک لے گیا، پھر لیڈی ڈاکٹر نے اس کو سنبھالا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آ گئی۔ آپ یہ میڈیسن لیجئے اور گھر جا کے ریسٹ کریے۔ عمیر نے پرچہ تھاما اور معراج کو دیکھ کر بولا، آپ جائیں میں آتا ہوں۔ پاؤں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اسٹیچز لگے تھے۔ معراج اندر کمرے میں داخل ہوا تو دعا بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ نہ چلنے کا اچھا بہانہ ڈھونڈا تم نے، معراج نے کہا تو دعا نے حیرانی سے دیکھا۔ کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، میں نے دیکھ لیا تھا دعا خان۔ خیر چلو کچھ دن دور بھاگ لو، پھر کہاں بھاگو گی؟ معراج نے مسکرا کر کہا تو دعا تلملا اٹھی۔ درد کیسا ہے؟ معراج نے ایک دم پوچھا۔ یہ درد دینے والا یہ بات پوچھتے ہوئے اچھا نہیں لگتا مسٹر معراج۔ دعا نے یہ بات کہہ کر منہ پھیر لیا۔ معراج بھی غصے آنے کے باوجود خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمیر آ گیا اور معراج واپس ان کو گھر چھوڑ گیا۔ عمیر نے اندر آ کے اس کا اصرار کیا لیکن معراج نے انکار کیا اور چلا گیا۔ وقت گزر رہا تھا اور اب دونوں کی شادی میں صرف 3 دن رہ گئے تھے۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا جا رہا تھا، معراج کا دل نفرت سے بھرا جا رہا تھا۔